نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ نیک کام کرے، گناہ سے اجتناب کرے اور دوزخ سے بچے۔ اس مقصد کے لیے خدا کی ذات طرح طرح کی چیزیں اور مواقع عطا کرتا ہے۔ کبھی کوئی رات عطا کر دیتا ہے جس میں آپ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی خدا تعالیٰ کوئی مہینے ایسے عطا کر دیتا ہے کہ جس میں آپ عبادات کریں، نوافل ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک خوبصورت اور ہمارے گناہوں سے نجات حاصل کرنے والا مہینہ رمضان ہے۔ رے سے مراد اللہ کی رضامندی ہے، میم سے مراد اللہ کی محبت ہے، دعات سے مراد اللہ تعالیٰ ضامن ہے اور الف سے مراد اللہ تعالیٰ کی الفت ہے اور نون سے مراد اللہ کا نور ہے۔ جب کوئی بندہ اس مہینے میں عبادات کرتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو یہ تمام 5 چیزیں عطا ہو جاتی ہیں اور وہ خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، اس کے احکامات بھی پڑھتا ہے، لیکن غفلت برتتا ہے اور ہمیشہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعض غلطیاں اس سے بے دہانی میں ہو جاتی ہیں اور بعض غلطیاں وہ جان بوجھ کر کرتا ہے یا پھر وہ جوانی کے جوش میں غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی بابرکت اور غفور و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے توبہ کا راستہ کھولے رکھتا ہے اور اس کو امید یہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ ضرور میرے پاس حاضر ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، میرے آگے گڑ گڑائے گا، آنسوں کے 2 قطرے میرے سامنے گرائے گا اور میں اپنے محبوب بندے کو معاف کر دوں گا۔ تو خواتین و حضرات، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے رکھو جیسا کہ تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو آخر میں اس آیت کا جو مفہوم ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا مقصد صرف یہی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نیک، متقی اور پرہیزگار بنے، اور نیک، متقی اور پرہیزگار بندہ جب بنتا ہے تب وہ خدا کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کے جتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض کو پورا کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے پابندی سے رکھتا ہے
زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہے، حقوق العباد کو پورا کرتا ہے، اور جتنے بھی کام جو اسے اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں اس سے اجتناب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی مقصد صرف یہی ہے کہ میرا بندہ اگر اس سے ان 11 مہینوں میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو رمضان میں وہ ایک 29 دن کا یا 30 دن کا ایسا کورس کرے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ 29 دن یا 30 دن میں یہ کورس مکمل کر لیتے ہیں روزہ رکھنے کا، تو پھر آپ کو ایک عادت سی بن جاتی ہے، اور پھر آپ یہ گناہ بعد میں آنے والے مہینوں میں بھی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ پورے 12 مہینے جو ہے آپ بالکل نیک، متقی، پرہیزگار اور نمازی بن کر رہیں گے۔ اور یہی خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں ایسی تربیت ہو جائے آپ کی کہ اس میں آپ حسن سلوک سیکھیں، اس مہینے میں آپ گناہوں سے توبہ کریں، اس مہینے میں آپ ادب کرنا سیکھیں، اس مہینے میں آپ بردباری سیکھیں، اس مہینے میں آپ صبر کرنا سیکھیں، اس مہینے میں لوگوں سے محبت سے پیش آنا سیکھیں، اس مہینے میں آپ غصے کو قابو کریں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ، زناکاریاں، ان تمام چیزوں سے آپ اجتناب کریں، اور جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں ان کو بھی اس بات کا پابند کریں کہ آپ کے کسی بھی اعضاء سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو، تاکہ اس مہینے میں آپ ایسی تربیت پالیں کہ ایسا کورس کر لیں کہ وہ کورس ایسا پرفیکٹ ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کو یہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ وہ گناہ دوبارہ کر سکیں۔ اسی مہینے میں ایک بہت ہی خوبصورت رات جس کو شب قدر کہتے ہیں وہ موجود ہے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 ماہ کے برابر ہے، اور 1000 ماہ جو ہے وہ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہوتی ہے۔ تو جو شخص اس رات کو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اور اس کی عبادت ایسی ہوگی جیسا کہ اس نے تقریباً 1000 ماہ خدا کی عبادت کی ہے۔ تو آئیے تہیہ کریں، عہد کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے، کمر بستہ ہو جائیں، خود بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی تیار کریں، پابندی سے روزے رکھیں، عبادت کریں، نوافل ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو آپ جھکیں اس کے آگے، روئیں، گڑ گڑائیں جو آپ سے دوسرے مہینوں میں خطائیں ہو چکی ہیں۔ تو ہمارا رب ایسا ہے کہ وہ آپ کو ایسا پاک کر دے گا جیسا کہ آج ہی آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ تو آئیے اپنے رب کے آگے جھکیں اور رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔